اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ مرغیوں کی لڑائی کرانا اور تماشا دیکھنا کیسا ہے؟ یہ اچھا ہو گیا سوال پوچھ لیا بھائی، میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اس میں خود سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، مجھے یاد نہیں رہتا تھا، لیکن عبد القیوم صاحب نے سندھ سے پوچھ لیا، بڑی نوازش عبد القیوم صاحب۔ ہمارے ہاں لوگ مرغوں کی لڑائی کرواتے ہیں، کیا یہ گناہ ہے؟ اور جو لوگ مرغوں کی لڑائی دیکھیں گے کیا ان کو بھی گناہ ہوگا؟ عبد القیوم صاحب بالکل گناہ ہے، حرام ہے، اس طرح سے جانوروں کو عذاب دینا یہ بہت شدید گناہ ہے۔ آپ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ جانور کو عذاب دینا بھی بہت بری بات ہے، اور جس نوعیت کی تکلیف دیں گے اسی نوعیت کا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کریں۔ یہ مرغوں کو لڑانا کس طرح سے خونم خون ہو جاتے ہیں، ان کی کیا گزر رہی ہوتی ہے ان کے اوپر، اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی بدترین میں نے چیزیں دیکھی ہیں یوٹیوب پہ، گڑھا کھود دیتے ہیں، اس میں اس کو کتے کو اور جو ہے وہ سور کو چھوڑ دیا آپس میں لڑنے کے لیے، خنزیر کو یا اور بھیڑیے کو چھوڑ دیا، وہ لڑ رہے ہیں، وہ بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی کسی کو جو ہار جاتا ہے، تو تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے، اس مخلوق پہ کیا گزر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک پہ بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر، ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرو گے اجر ملے گا۔ تو جیسے ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرنے پہ ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح ہر جاندار چیز کے ساتھ ظلم کرنے پر عذاب بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا، تو انہوں نے وہ چیونٹیوں کے بل میں جتنی چیونٹیاں تھیں نا سب کو جلا دیا، تو اللہ نے وحی کر کے آپ کو تنبیہ کی کہ جس چیونٹی نے آپ کو کاٹا تھا آپ نے اس کے علاوہ باقیوں کو کیوں سزا دی ہے؟ تو چیونٹی کو آپ بلا وجہ نہیں مار سکتے، تو آپ یہ مرغوں کو لڑائی دیکھنا اور ان کو اذیت دینا، یہ منظر کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں شریعت میں، اور یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ کچھ صحابہ نشانے بازی سیکھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا مدینہ میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے کہ وہ نشانے بازی سیکھ رہے ہیں، اور کیسے سیکھ رہے ہیں؟ مرغیوں کو باندھ کے، کہ مرغیوں پہ تیر چلا چلا کے نا نشانے سیکھ رہے ہیں۔ تو ان کو منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے۔ دجاجہ مسبورہ اسے کہتے ہیں، بندی ہوئی مرغی، اس پہ مار مار کے نشانے سیکھتے تھے۔ منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نشانے بازی کے لیے تو آپ کوئی بھی ہدف رکھ کے اس سے نشانے سیکھ سکتے ہیں، جانوروں کو آپ کیوں ہدف بنا رہے ہیں اس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی مادہ پرندہ انڈے دے اور آپ جو ہے یہ چوزے ہوں اور آپ وہ چوزے اٹھا کے لے آئیں، اور وہ تلاش کر رہی ہے اپنے بچوں کو۔ تو کوئی آپ کو انسان کو کوئی فائدہ اگر ہو رہا ہے اس سے، پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم جانوروں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ذبح کر کے اس کو کھانا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار سے منع کیا، بغیر وجہ کا شکار، کہ آپ نے نہ جانور کھانا ہے، آپ ویسے انٹرٹینمنٹ کے لیے جانوروں کو تیر اندازی کر رہے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے پرندہ بیٹھا ہوا ہے بس اس کو مار رہے ہیں بلا وجہ، بھائی کھانے کے لیے تو مار سکتے ہو آپ، ویسے نہیں آپ جانور کو مار سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ان سب کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، تو اس لیے اس کو ختم کریں۔ جانوروں کو لڑانے والا جو حساب ہے بہت اذیت ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ کو کوئی اس طرح سے آپ دو بندوں کے ہاتھ میں چھرے دے کے آپ کو گڑھے میں ڈال دے اور بولے لڑو آپس میں، اور وہ تماشا دیکھ رہا ہو، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ یار میں کس مصیبت میں ڈال دیا۔ تو جانور جو ہے وہ بے زبان تو ہوتا ہے، مگر اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وہ تو اپنی قسم پرسی نہیں بیان کر سکتا، اور آپ تماشے دیکھ رہے ہیں۔ تو جانوروں کو لڑانا بھی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور جو یہ منظر دیکھ کے ہنسے گا، اور چونکہ جو منظر دیکھتے ہیں تو ان کے ہنسنا اور ان کی کلیپنگ اور اس چیزوں سے تو اس کو موٹیویشن ملتی ہے، تو گناہ کرنا بھی حرام اور گناہ کے لیے موٹیویشن بھی حرام ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو نہ کریں، اور بہت بڑا جرم ہے یہ۔ مچھر مکھی کا خون لگا ہو تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کپڑے پر مچھر مکھی کے مر جانے سے خون لگ گیا ہو تو کیا اسے پہن کر نماز ہو سکتی ہے؟ اور اگر نماز کی حالت ہی میں کسی مچھر کے دب کر مر جانے سے خون لگ جائے تو کیا کریں؟ محمد ثاقب انڈیا سے۔ محمد ثاقب بھائی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مختلف طریقوں سے مچھروں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ کراچی میں ہم مچھروں اور مکھیوں سے بہت پریشان ہوئے ہیں۔ تو کبھی آپ کے نیچے دب کے مر رہے ہیں، کبھی آپ ہاتھ مار رہے ہیں تو مچھر کا خون کر رہے ہیں۔ جب بھی میں سنتا ہوں کہ کسی انسان نے مچھر کا قتل کیا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ چلو دنیا سے چند مچھر تو ختم ہوئے۔ اور آپ کراچی والوں کے لیے بھی خصوصی دعا کریں، بارش کے بعد جو ہمارے ہاں مکھیوں کی ایک بھرمار ہے، جیسے فرعونیوں پر مینڈکوں کا عذاب مسلط ہوا تھا نا، تو ایسا لگ رہا ہے کراچی والوں پر مکھیوں کا عذاب مسلط ہوا ہے۔
غلط لوگوں کو بار بار کراچی والے سلیکٹ کرتے ہیں انتخابات کے لیے، جس کی وجہ سے کبھی مچھروں کا عذاب آتا ہے کراچی والوں پہ، کبھی مکھیوں کا عذاب آتا ہے۔ ابھی ہم نے اسٹوڈیو سے گھنٹہ لگا کے مچھلیاں بھگائی ہیں بڑی مشکل سے، تو میں تمیز سے یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ یہاں کا بھی منظر آپ دیکھ لیتے۔ بہرحال مسئلے کا جواب یہ ہے کہ مچھر مکھی کے خون سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، وہ اگر دب کے قتل بھی ہو جائے تو صرف ثواب ہی ملتا ہے، وہ نماز آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، خون نکلنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک عالم نے بتایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور دلیل یہ دی کہ کسی جنگ سے واپسی پر ایک انصار صحابی جو پہرے داری پر مامور تھے، ان کو نماز کی حالت میں کسی مشرک نے زخمی کر دیا، ان کا کافی خون بہا مگر انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ وضاحت فرما دیں سید اعجاز احمد۔ یہ حدیث اکثر پیش کی جاتی ہے جو آپ نے پیش کی ہے، اور رد کیا جاتا ہے، یہ دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ جی دیکھو وہ تو صحابی خون نکل رہا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، پھر بھی وضو نہیں ٹوٹا ان کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ خون نجس ہے، یہاں تک کہ جو فقہا اس کے قائل ہیں نا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ بھی خون کو نجس اور ناپاک مانتے ہیں۔ تو اسی حدیث پر ہم ان پر بھی حجت پیش کرتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں تو یہ کہ خون نکلا، تو چلو آپ نے کہہ دیا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن کپڑے تو ناپاک ہو گئے نا، تو ان کی نماز کیسے ہو گئی؟ تو جو جواب آپ کا اس کے بارے میں ہے، وہی جواب ہمارا اس کے بارے میں، کہ خون نکلنے سے کپڑے تو ناپاک ہو رہے تھے نا ان کے، تو جب کپڑے ناپاک تھے پھر بھی انہوں نے نماز پڑھی، تو آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ یہی کہو گے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خون پاک ہے، اس لیے کہ وہ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے خون ناپاک ہے۔ تو آپ یہی تعویل کرو گے کہ بھائی ان صحابی کو اس وقت مسئلے کا علم نہیں تھا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ نبی نے ان کو یہ کہا ہو کہ ہاں بھائی جو ہے نا جو خون آپ کا نکلا تھا اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تائید ثابت ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی عمل تھا۔ تو عین ممکن ہے ان صحابی کو مسئلے کا علم نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ خون کی نجاست کا حکم بعد میں نازل ہوا ہو، اس وقت تک شریعت کے یہ والا حکم شریعت کا آیا نہ ہو کہ خون نجس ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے۔ تو باقی خون کے نکلنے سے وضو اس لیے ٹوٹتا ہے کہ خون نجاست ہے، اور حدیث میں آتا ہے ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے استحاضہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے فرمایا توضئی، وضو کر لیا کرو جب یہ خون نکلا کرے، فإنہا دم عرق، یہ رگ کا خون ہے، یہ حیض نہیں ہے، لیست بالحیضہ، یہ حیض نہیں ہے، یہ رگ کا خون ہے جس کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ جب بھی رگ سے خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا اسی حدیث کی بیس پہ، اور ویسے بھی نجس چیز ہے، نجاست کے جسم سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگرچہ خون نکلنے کا سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ اختلافی ہے، مگر یہ حدیث امام حنیفہ کے خلاف پیش نہیں کی جا سکتی، وجہ اس کی ہے کہ نجس تو بہرحال ہے۔ اب بعض حضرات نے اس میں بڑی تعویلات کی ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسے پچکاری خون کی نکلی ہو کہ کپڑے پہ نہ لگاؤ اور بالکل ایسے نکل کے، تو یہ ممکن نہیں ہے بھائی کہ جب زخم سے خون نکل رہا ہو تو ایسے پچکاری کے ساتھ کہ جسم اور کپڑوں پہ لگی نہ رہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کے ظاہر پر کسی کا بھی عمل نہیں ہے، تو یہ حدیث یہ اسی پر معمول ہے کہ ان صحابی کی اپنی ذاتی رائے ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان صحابی کے جسم سے جب خون نکلا تو انہوں نے ہو سکتا ہے اپنے آپ کو معذور سمجھ لیا ہو۔ معذور آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا، معذور کا مطلب یہ کہ نماز ان کو یہ غالب گمان ہو کہ میں یہ جو بلیڈنگ مجھے ہو رہی ہے یہ نماز کے آخری وقت تک ہوتی رہے گی، اور میرے لیے اب طہارت کے ساتھ وضو کرنا ممکن نہیں ہے۔ بعض دفعہ پیشنٹ کی اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے نا کہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ جب خون رکے گا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے گا، رکتا ہی نہیں ہے خون۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان صحابی کا یہ خیال ہو کہ میں معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا ہوں، اس کا بھی امکان موجود ہے۔ تو کچھ بھی ہے، چونکہ یہ واقعہ چونکہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور اس حدیث کے بھی خلاف ہے، تو اس لیے اس واقعے کی تعویل کی گئی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم